مالک کائنات رب ارض السما نے ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے سے کچھ دیر پہلے اپنے گھر مسجد کے اندر آ کے بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ سب کہیں الحمدللہ۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں نماز جمعہ ادا کرنے سے کچھ دیر پہلے آ گئے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو میں آج کے اس جمعۃ المبارک کے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اپنے گزشتہ موضوع سخن کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ فضائل عرض کیے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ اسم محمد کے کچھ فضائل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ دوستو، جس کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کا اچھا نام رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کا نام کتنا اچھا رکھا ہوگا وہ ایمان والا بندہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کا میلاد کا تذکرہ کرنا ثواب ہو، جس کے نام لینا ثواب ہو، جس کے بچپن اور لڑکپن کا تذکرہ کرنا ثواب ہو۔ یہ دنیا میں واحد ہستی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہیں کہ جن کے میلاد کا تذکرہ کریں تو بھی ثواب، آپ کے نام نامی اسم گرامی کا تذکرہ کریں تو بھی ثواب، میرے محبوب کے اصحاب اور ازواج کا تذکرہ کریں تو بھی ثواب، میرے محبوب کی سیرت اور صورت کا تذکرہ کریں تب بھی ثواب۔ بلکہ صرف اتنا نہیں کہ اگر میرے محبوب کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں تب بھی ثواب، اگر تذکرہ کرنے کی بجائے حضور کی سیرت کے کسی باب کا تذکرہ سنیں تب بھی ثواب ہوتا ہے۔ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اتنی کی جائے کہ بندے کو لگے کہ ابھی تک میں نے محمد نام کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ اتنے شان اور مقام والا نام اسم محمد، اس کی برکتیں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رحمت والے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہے، فرمایا مجھ محمد پر واجب ہے کہ قیامت کے دن اس باپ کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے بیٹے کی بھی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح رحمت کائنات نے فرمایا
کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ مجھے بلائیں گے اور میرے نام پکارنے کی وجہ سے جن کا نام محمد ہوگا وہ بھی بلائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے بلایا تو اپنے محبوب کو تھا، لیکن اگر تمہارا نام بھی محمد ہے تو پھر ایسا کرو آگے آگے میرے محبوب جنت میں تشریف لے جائیں، پیچھے پیچھے نام محمد والو تم بھی جنت میں تشریف لے جاؤ۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے میرے محبوب امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، فرمایا یہ سب سے بڑا کنجوس ہے، تو یہ بھی عادت بنائیں، مزاج بنائیں کہ جب بھی میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، یہ تو ہے نا جب نام لیں یا نام سنیں، علماء نے لکھا ہے کہ جب میرے محبوب کا نام آپ حضرات کتاب میں پڑھیں اور وہاں نام محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھا ہوا نہیں ہے، فرمایا تب بھی میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھ لیا۔ اور ایک اور بات دنیا میں آ گئی ہے آج کل کہ جہاں میرے محبوب کا نام نامی اسم گرامی محمد لکھتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹا سا سواد ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں پورا درود ہو گیا۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اس سے درود نہیں ہوتا، جب تک نام محمد کے ساتھ مکمل صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھو، خالی یہ سواد لکھ دینے سے درود کا ثواب نہیں ملتا۔ تو کوشش کریں اپنی تقریر میں جب نام نامی اسم گرامی لکھیں تو ساتھ میں لکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں تحریر لمبی ہو جائے گی، بھائی درود بھی تو ہے، پھر اجر و ثواب بھی تو لمبا ہو جائے گا نا۔ صرف تحریر کو نہیں دیکھنا، اجر و ثواب کو دیکھو کہ وہ کتنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے نام محمد کے ساتھ درود پاک کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اور ایک ہی مجلس کے اندر اگر 3 مرتبہ پڑھ لو پھر آگے بڑھنا مستحب ہے۔ کم از کم ایک مجلس کے اندر بار بار اگر حضور کا نام آئے تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ اگر اس کے بعد اسی مجلس میں آقا کا نام آتا ہے تو پھر آپ درود نہ پڑھیں، خاموش رہیں تو آپ کی مرضی، مستحب ہو جاتا ہے۔ باقی 3 بار ایک ہی مجلس میں بار بار نام سننے سے آقا کی ذات پر درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کا نام نامی اسم گرامی 4 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ اپنے محبوب کا نام مبارک لیا اور ساتھ میں محبوب کے صحابہ کا نام بھی لیا۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا،
وہاں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی ذکر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ربا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسری جگہ پر اللہ نے اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا، اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا، تب بھی اللہ نے اپنے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی لیا وما محمد الا رسول۔ چوتھی جگہ پر اللہ نے اپنے محبوب کا نام لیا اور ساتھ میں قرآن کا تذکرہ فرمایا نزل علی محمد۔ 4 مرتبہ میرے محبوب کا ذاتی نام قرآن کے اندر موجود ہے، باقی میرے محبوب کا صفاتی نام کئی جگہ پر موجود ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا 300 نام ایسے ہیں جو اللہ کے بھی صفاتی نام ہے، میرے محبوب کے بھی صفاتی نام ہے، یعنی اللہ کے صفاتی نام اور میرے محبوب کے صفاتی نام 300 نام ملتے جلتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی کچھ بیان کیے گئے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا او دنیا والوں میں بھی عزیز ہوں، میری صفت بھی عزیز ہے، میں بھی حکیم ہوں، میری صفت بھی حکیم ہے۔ اسی طرح اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا تو حضور کو بھی اللہ نے عزیز بھی فرمایا، حکیم بھی فرمایا۔ قرآن منظر بیان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ رؤوف بھی اللہ کا نام، ہاں رحیم بھی اللہ کا نام، لیکن خود میرے اللہ نے میرے محبوب کو رؤوف بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے۔ ہاں اللہ رحیم اور لحاظ سے ہے، میرے محبوب رحیم اور لحاظ سے ہے، اللہ رؤوف اور لحاظ سے ہے، میرے محبوب رؤوف اور لحاظ سے ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ نام محمد کی برکات ہے، اس میں محمد کی برکتیں یہ ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا جو جناب 200 سال سے بھی زیادہ عمر پانے والا، وہ جناب ایک مرتبہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا۔ تورات کی تلاوت کرتے کرتے جب اس نے تورات کی کتاب کے اندر میرے محبوب کا نام نامی اس میں گرامی محمد پڑھا، پھر میرے آقا کی جو صفات تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی ان کو پڑھنے لگا، دل کے اندر میرے محبوب کی محبت پیدا ہوئی۔ پھر اس نے تورات کو اٹھایا اور وہ نام محمد کو اس نے چوم لیا، اس میں محمد کو چوم لیا۔ تھا بڑا گناہگار، تھا بڑا بدکار، جب وہ بیمار ہوا لوگوں نے اس کو کوڑے کرکٹ کی جگہ پہ ڈال دیا، گندگی کی جگہ پہ ڈال دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا
اللہ نے فرمایا او میرے موسیٰ کلیم جی اللہ فرمایا جائیے نہ ذرا اس میرے نیک بندے کا جنازہ پڑھیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم وہاں گئے، جا کر دیکھتے ہیں وہی بندہ ہے جسے لوگوں نے بدکار ہونے کی وجہ سے، گنہگار ہونے کی وجہ سے بستی سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کی مولا یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں ہاں ہے تو گنہگار، کلمہ تیرا پڑھتا تھا، ہاں تھا تو گنہگار لیکن تورات کو مانتا تھا۔ فرمایا ایک مرتبہ اس نے تورات کے اندر میرے محبوب کا نام پڑھا، میرے آقا کے نام کو چھوم لیا۔ میرے محبوب کی عظمت کو پڑھنے کے بعد میرے آقا کے نام کو تورات کے اندر چھومتا ہے۔ فرمایا موسیٰ اے میرے سچے نبی، اس نام محمد سے محبت کرنے کی برکت سے میں اللہ نے اس گنہگار بندے کی بخشش کر دی ہے۔ نام محمد سے محبت کرنے والا ہاں ہاں بنی اسرائیل میں ہو بخشا جاتا ہے۔ تو آج اگر امت محمدیہ کے اندر ہم اپنا نام محمد سے جوڑیں گے کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، سیرت حقیہ کے اندر حدیث موجود ہے، رحمت والے نبی نے فرمایا فرشتے اللہ کے زمین کے اوپر چکر لگاتے ہیں، ہاں گھر گھر کے اندر جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہی ہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس گھر کے اندر نام محمد والا بندہ موجود ہو وہ ملائکہ اور ملائکہ کی صفوں کو بلاتے ہیں، 10-20 ملائکہ بلا کر اس نام محمد والے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، رحمت والے نبی نے فرمایا اور دنیا والوں فرمایا جو میرے نام کے اوپر اپنے اولاد کا نام رکھتا ہے اس کی میں سفارش کروں گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے سیدنا شیس علیہ السلام کو بلایا، فرمایا بیٹا میرے مرنے کے بعد اگر تمہیں کوئی دعا قبول کرانی ہو، اگر تمہیں اللہ سے اپنی کوئی ضرورت پوری کرانی ہو، فرمایا پھر تم اپنی دعا کے اندر نام محمد کا وسیلہ دیا کر، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جس کا جو نام محمد کا وسیلہ دے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ ہاں ایک کتاب بنیاد الطالبین کے اندر پڑھا، امام غزالی نے فرمایا شام کے ملک کے اندر ایک بہت بڑا قبرستان موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے تربت المحمدین، یعنی یہ وہ ان لوگوں کی قبریں ہیں جن کے اندر صرف نام محمد والا بندہ دفن ہو سکتا ہے۔ جناب منفقہ کی ایک بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہدایہ ہے، علماء اس کو 4 جلدوں میں پڑھتے ہیں، بہت بڑی فقہ کی کتاب ہے۔ ان کے مصنف کا نام برہان الدین ہے۔ یہ جب فوت ہوتے ہیں اس قبرستان کے قریب مدرسے کے اندر پڑھاتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ ہم اپنے استاد کو تربت المحمدین کے اندر دفن کریں گے۔ رات کو ایک بزرگ سو گیا، خواب کے اندر آواز آئی،
فرمایا اس ہدایت کی کتاب کو لکھنے والے عالم کو اس قبرستان کے اندر دفن نہ کرنا۔ مولا کیا وجہ کیا وجہ؟ فرمایا یہ وہ قبرستان ہے جس قبرستان کے اندر 4000 سے بھی زیادہ نام محمد کے لوگ دفن کیے ہوئے ہیں، اور ان کو جب قیامت کے دن میرے محبوب کے ساتھ جوڑا جائے گا تو پھر یہ پورا کا پورا قبرستان کے لوگ میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر جائیں گے۔ نام محمد کی برکتیں اتنی ہے، جناب مولا حضرت عمر نے فرمایا جب بندہ نام محمد لیتا ہے فرشتے اس کے منہ کو چوم لیتے ہیں۔ ہاں جب بندہ نام محمد لیتا ہے درود پڑھتا ہے فرشتہ درود لے کے جا رہا ہے۔ ہاں دوسری مرتبہ نام محمد لیا، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، دوسرا فرشتہ روانہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ 1000 مرتبہ 10,000 مرتبہ نام محمد لیتا ہے اور درود پڑھتا ہے، پھر 1000 10,000 ملائکہ اس کے قریب آتے ہیں، اس کے منہ کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور اس کے درود کی ڈاک بھی مدینے کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے رحمت والے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرا امتی دور سے مجھ محمد کی ذات پر درود پڑھتا ہے ملائکہ اس کو گفٹ پیک بناتے ہیں، اس کا اوپر نام لکھتے ہیں اور میرے روضے کے اندر پہنچا دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جو میرا امتی میرے روضے کے اوپر آ کر درود پڑھتا ہے میں محمد خود سنتا ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ سارے ساتھی درود پاک پڑھیں اور ابھی ڈاک روانہ ہو جائے، کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ملائکہ درود کی ڈاک لے کر جا رہے ہیں۔ مسلمانوں اس لیے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کا نام اس میں محمد سے جوڑیں، اگر بڑے ہو بوڑھے ہو جوان ہو بزرگ ہو اپنا اپنا نام اس میں محمد سے جوڑ لو۔ آج یہود و نصارہ کے لوگوں نے یہ اصول و قانون بنا لیا کہ ہم نے مسلمانوں سے ان کے محبوب کا نام چھیننا ہے، اور انہوں نے اپنے کمپیوٹر کے اندر یہ قانون بنایا، یہ سیٹنگ بنا دیے جب آپ اپنا نام اس میں محمد بدلاتے ہیں تو وہ کمپیوٹر لکھا نہیں جا رہا، اس میں لکھنا گوارا نہیں کر رہا۔ آپ اپنے ناموں کے ساتھ اس میں محمد کو اتنا جوڑے ان غداروں کو، دین کے دشمنوں کو، ختم نبوت کے دشمنوں کو پتہ چل جائے کہ ہم مسلمانوں سے ان کے نبی کا نام نہیں چھین سکتے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ جو بندہ جمعہ المبارک کے دن جمعہ کی نماز سے قبل 35 مرتبہ کسی صاف کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھتا ہے، پھر جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس 35 مرتبہ ذکر کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک انعام یہ ملتا ہے کہ اس کے جسم سے اللہ سستی کو دور کر دیتے ہیں، اور نمبر 2 اللہ رب العالمین اس 35 مرتبہ جمعہ کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے بندے کو دیدار مصطفیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب کا
جب یہ نام محمد رکھا گیا، پھر حضرت سیدہ اما حلیمہ لینے کے لیے آئی۔ جناب ملتانی کا یہ اصول اور قانون تھا، عرب کے اندر جب شہری بچہ پیدا ہوگا اس کو دودھ پلانے کے لیے دیہات سے عورتیں اور دائیاں آتی تھی، لے جاتی تھی، دودھ پلاتی تھی اور اپنا وظیفہ وصول کرتی تھی، اسی کے اوپر گزر بسر چلتا تھا۔ جب جس سال میرے محبوب پیدا ہوئے اسی سال علماء نے کتابوں میں لکھا، اسی رات، اسی سال، اسی مہینے، اسی ہفتے کے اندر 10 عورتوں کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، اور دائیاں بنو سعد قبیلے سے چلی جن کا پیشہ یہی تھا، جن کی تجارت یہی تھی، گزر بسر یہی تھا کہ وہ لوگوں کے بچوں کو دودھ پلاتی، پھر اپنا وظیفہ لے کر اپنی گزر بسر کیا کرتی۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، فرمایا اسی رات میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نازل ہوا، مکے کے اندر نازل ہوا، اس کی روشنی اتنا پھیلی، اتنا پھیلی، اتنا پھیلی کہ وہ پوری دھرتی کے اندر پھیل گئی۔ فرمایا پھر وہ روشنی میرے سینے کے قریب آ گئی، میں خوشحال ہو گئی، میں صبح ہوتے ہی تیاری کر لی، 10 عورتوں کا قافلہ یہ چل پڑا۔ چلتے چلتے جب مکے کے اندر پہنچے، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ادھر سے بات پھیل گئی کہ دائیاں جناب بنو سعد قبیلے کی آئی ہوئی ہیں، بچے لینے آئی ہے، کسی نے کسی کا بچہ اٹھایا، کسی نے کسی کا بچہ اٹھایا، میرے محبوب کے گھر کوئی دائی نہ گئی، جب سنا کہ محمد یتیم ہے کوئی دروازے پر نہ گئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا گھر والا بھی بیمار، میری اونٹنی بھی بیمار، اور میں جس دراز گوشت پر یعنی خچر پر سوار تھی وہ بھی بیمار۔ چلتے چلتے کئی دن گزر گئے، ہم جب وہاں مکے میں داخل ہوئے، یہ دائیاں بچوں کو لے کر واپس نکل رہی تھی، کہنے لگی حلیمہ ایک بچہ ہم نے چھوڑا ہے، اگر لینا چاہتی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا چلے ٹھیک ہے، آئی تو ویسے ہوں، خالی نہ جاؤں، کسی بچے کو تو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت حلیمہ کو ایڈریس بتا دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سب سے پہلے اللہ کے گھر بیت اللہ کے اندر آئی، اور آ کر بیت اللہ کے دامن میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگنے لگی مولا مہربانی کر دے، مجھے خالی نہ لوٹا، مولا میرے علاقے کے اندر غربت نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، قحط سالی آئی ہوئی ہے، مولا میرے گھر کے اندر گھر والا بھی بیمار ہے، ہاں سواری بھی بیمار ہے، مولا کوئی رحمت فرما دیجیے۔ غیب سے آواز آئی حلیمہ تو نے تو صرف رحمت مانگی ہے، میں تمہیں رحمت للعالمین دے رہا ہوں، ساری کائنات کا رحمت کا خزانہ تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ ادھر سے حضرت عبد المطلب تشریف لائے، فرمایا حلیمہ تو آئی ہے؟ ہاں میں آئی ہوں۔ فرمایا میرا نام آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا آج کتنے دن گزر گئے، میں روزانہ خواب کے اندر دیکھتا ہوں، آواز دینے والے نے آواز کہا کسی دائی کو یہ محمد نہ دینا، یہ اس دائی کے پاس جائے گا جو دائی بڑے حلم والی ہوگی، نیک سیرت والی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں تو روزانہ خواب کے اندر یہ چیزیں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا
پتہ چلا ہے کہ ایک بچہ مکے شہر کے اندر رہ گیا جسے کوئی نہ لے گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا نانا حلیمہ ایسا نہ کہہ کہ کوئی محمد کو نہ لے گیا، آپ میں تمہیں دکھاتا ہوں وہ محمد کون ہستی ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے حضرت اماں حلیمہ کا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے اور حضرت آمنہ نے استقبال کیا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے گھر کے اندر قدم رکھا میرا خوشبوئیں نے استقبال کیا، میں حیران ہو گئی کہ اتنا خوشبو تو میں نے کسی گھر میں نہ دیکھی، اتنا خوشبو تو میں نے گھر میں نہ دیکھی۔ مسلمانوں میرے محبوب کا جسم مبارک اتنا معطر ہوا کرتا تھا، اتنا خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں گرمیوں کا موسم تھا، اپنے آقا کو پنکھا لگا رہی تھی، فرمایا میرے محبوب سوئے ہوئے درخت کے سائے میں، ہاں پسینہ بھی قطروں کی طرح بہ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا ہاں ام سلیم نے فرمایا شیشی میں نے لے لی اور وہ آقا کے پسینے کے قطروں کو، پانی کے قطروں کو میں شیشی کے اندر بند کر رہی تھی، اتنے میں آقا کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ام سلیم یہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا آقا میں آپ کی غریب خادمہ، میں آپ کی لاچار خادمہ، آقا 6 بیٹیاں ہیں، شادیاں کرنی ہیں، ہر عورت ہر ماں اپنے بچی کو دلہن بناتے وقت خوشبو لگاتی ہے، دلہن سجاتے وقت ہر قبیلہ خوشبو اپنی دلہن کو لگاتا ہے۔ فرمایا آقا میں غریب ہوں، میرے پاس خوشبو نہیں ہے، میں آپ کا پسینہ اپنی بیٹیوں کو لگاؤں گی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جا ام سلیم میں محمد تمہیں مبارک دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں۔ فرمایا 1 نہیں 2 نہیں 7 نہیں بلکہ 8 گھروں تک، 8 نسلوں تک تیرے گھرانے کے اندر، تیری نسلوں کے اندر خوشبو محمد کی آیا کرے گی۔ یہ تو وہ ہے کہ جنہوں نے اپنا حضور کا پسینہ لگایا جی جسم پہ، اور لوگ کہا کرتے تھے او دنیا والوں بیت الطیبین، خوشبو والا گھر بنا ہوا ہے۔ حضرت ام سلیم کا گھر آقا کے پسینے کی برکت سے خوشبو والا بنا ہوا ہے۔ میرے دوستو حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں خوشبو کے حلے میرے قریب آئے، اندر گئی، میں نے دیکھا میرے محبوب سو رہے ہیں۔ ہاں حضرت آمنہ نے فرمایا او حلیمہ بی بی میں غریب ضرور ہوں، بیوہ ضرور ہوں، فرمایا لیکن میرے بیٹے کی خدمت میں کمی نہ کرنا، میرے بیٹے کی خدمت میں کمی نہ کرنا، مجھ سے جتنا بھی ہو سکا میں تیری خدمت کروں گی، تیری تواضع کروں گی، تجھے انعامات سے نوازوں گی۔ مجھے لگتا ہے رحمت نے آواز دی ہوگی، غیبی آواز آئی آمنہ تو حلیمہ کو کیا دے گی؟ تو پیسہ دے گی، دنیا دے گی، انعامات دنیا کے دے گی۔ فرمایا حلیمہ نے میرا محبوب اپنی گود میں لیا، وہ جو دائیاں مکے کے اندر آئی ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، حسب و نسب بھی کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا میں رب اس حلیمہ کو وہ انعام دوں گا کہ قیامت کی صبح تک میرے محبوب کا تذکرہ بھی رہے گا اور حلیمہ تو سعدیہ کا تذکرہ بھی رہے گا۔ اور یاد رکھو اس وقت تک میلاد مکمل ہی نہیں ہوتا
جب تک حضرت اما حلیمہ کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ فرمایا میں نے اپنے محمد کو چارپائی پہ سلایا ہوا ہے، ذرا چلنا تمہیں دکھاؤں اپنے محبوب کی برکتیں۔ حضرت حلیمہ کو حضرت اما آمنہ نے بتایا، وہ واقعات بتائے جو واقعات اما آمنہ نے حمل کی صورت میں دیکھے تھے، وہ برکات بتائے۔ اما حلیمہ فرماتی ہے میں اور زیادہ حیران ہو گئی، میں نے کہا اتنی برکتوں والا، ہاں حلیمہ اتنی برکتوں والا، اتنی شان والا محمد ہے۔ فرمایا اب تو ذرا مجھے دیدار کرا دیجئے۔ کپڑا ہٹایا، سینے پہ اما حلیمہ فرماتی ہیں ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، رحمت والے نبی نے رحمت والی آنکھیں بھی کھولی اور مسکرا بھی دیا، مجھے دیکھنے لگے۔ آواز آئی حلیمہ نہ بھولنا، اس نعمت کو نہ چھوڑنا۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں بس میں نے آقا کا دیدار کیا، سینے سے لگایا، سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ گئی۔ فرمایا میرا بیٹا عبداللہ جو پہلے سے میرا سگا بیٹا تھا، وہ بھی دور سے سیر نہ ہوتا تھا۔ فرمایا جیسے میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو سینے سے لگایا، چھاتی دودھ سے بھر گئی۔ میں نے دودھ پلانا شروع کیا، بائیں طرف سے پلانا چاہا، میرے آقا نے منہ موڑ لیا، دائیں طرف سے پلانا شروع کیا، میرے آقا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دودھ پلایا، ایک میرے محبوب کی سگی ماں اما آمنہ، دوسرے نمبر پر 10 دن حضرت صوفیہ نے دودھ پلایا۔ یہ وہ حضرت صوفیہ بی بی ہے جسے ابو جہل نے میرے محبوب کی خوشخبری سنانے پر، میرے آقا کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر ابو جہل نے اس لونڈی کو، اپنی اس خادمہ اور غلامہ کو یوں اشارے سے آزاد کر دیا تھا۔ کہا تو نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرا یتیم بھتیجا ہوا ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ فرمایا وہی صوفیہ، اس نے 10 دن میرے آقا کو دودھ پلایا، باقی 2 سال میرے آقا کو اما حلیمہ نے دودھ پلایا۔ 2 سال تک اما حلیمہ نے دودھ پلایا۔ اور میرے محبوب کے چچا ہیں حضرت سیدنا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ، یہ وہ چچا ہیں جس کے بارے میں میرے محبوب فرماتے تھے، فرمایا میرا چچا امیر حمزہ، فرمایا تجھے دیکھ کر میں اپنے باپ عبداللہ کی پیاس بھی بجھا دیا کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ نے بھی میرے آقا کے ساتھ حضرت صوفیہ کا دودھ پیا۔ معلوم یہ ہوا حضرت امیر حمزہ میرے محبوب کے چچا بھی ہیں اور میرے محبوب کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ دودھ پیا اور پھر اما حلیمہ فرماتی ہیں وہ اونٹنی جو ٹانگ سے معذور، ٹانگ ٹوٹی ہوئی، فرمایا جب لے کر چلی اور قریب گئی، آگے حضرت حارث بیٹھ گئے۔ یہ حضرت حلیمہ کے گھر والے ہیں اور ان کا نام ہے حضرت حارث بن عبد العزیٰ۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان کیسے ہوئے؟ یہ جب بڑے عرصے کے بعد بوڑھے ہو گئے تو یہ آئے مکہ میں کسی کام کے سلسلے میں، تو ان کو جو ان کے مشرکین مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے بتلایا کہ تیرا بیٹا جن کو تم لوگوں نے دودھ پلایا وہ محمد کہتا ہے کہ بھئی ایک خدا ہے، بتوں کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے جانا ہے، آپ ذرا پوچھئے نا اپنے رضائی بیٹے سے۔ حضرت حارث بن عبد العزیٰ گئے اور پوچھا بیٹا محمد، فرمایا میں نے سنا تم یوں کہتے ہو، فرمایا ہاں ابو جان، فرمایا ہاں قیامت آئے گی، ہاں اللہ ایک ہے۔ حضرت حارث
نہ نکلے۔ ہاں ہاں میرے محبوب نے فرمایا، میرے رضائی والد حارث فرمایا جب قیامت آئے گی میں محمد تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے بتاؤں گا میرا باپ میرا رضائی والد یہ دن قیامت کا ہے جس کا تذکرہ میں دنیا میں کیا کرتا تھا۔ حضرت حارث نے کہا بیٹا مجھے دکھانا بعد میں، تیری باتوں میں اتنی صداقت ہے۔ فرمایا مہربانی کر دے پہلے مجھے محمد کا کلمہ پڑھا دے اور جنت کا ٹکٹ دے دے۔ یہ بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت اماں حلیمہ نے بھی لمبی عمر پائی تھی۔ فرمایا جب میرے محبوب وفات پا گئے تو صحابہ کرام اماں حلیمہ کے پاس آئے، کہنے لگے اماں حلیمہ ہمیں ذرا اپنے محبوب کا تذکرہ سنائیے۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کی ختم نبوت بھی دیکھی، قرآن نازل ہوتا بھی دیکھا، ہاں ہاں جانوروں کو بھی محمد کا کلمہ پڑھتے دیکھا، ہاں ہاں جانوروں کو درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا۔ فرمایا اماں حلیمہ ہمیں ذرا اپنے محبوب کے بچپن کا تذکرہ سنائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کے 4 سال میرے آقا نے کہاں گزارے اماں حلیمہ کی خدمت میں۔ 2 سال پورے ہوئے، دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی۔ اماں فرماتی ہیں، فرمایا میرا سینہ نہ بھرا، میں دوبارہ لے گئی اماں آمنہ کے پاس۔ میں نے کہا میرا دل تو برداشت نہیں کر رہا، اب تو محمد کے ساتھ دل لگی ہوئی، اب تو بولنا شروع کیا ہے، لہذا مہربانی کر دے کچھ اور عرصہ بھی مجھے دے دے۔ حضرت اماں آمنہ نے اور بھی اجازت دے دی۔ 4 سال میرے محبوب اماں حلیمہ کے پاس رہے۔ پھر شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔ شک صدر، سینہ چاک ہوا، حضور کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، بڑے ہو گئے 4 سال کے، کھیلنے کودنے کی عمر تھی، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کسی جنگل میں۔ جناب جبرائیل آئے، سینہ چاک کیا، سوئی بھی جنت سے لائے، دھاگا بھی جنت سے لائے، جس تھال کے اندر یہ چیزیں لائے وہ بھی جنت سے آیا۔ سینہ چاک کیا، دل کو میرے آقا کے دل مبارک کو نکالا، پھر اس کو دھو کر پھر دوبارہ رکھ دیا۔ اب سنو سنو، نبی میں اور غیر نبی میں فرق سنو۔ رحمت والے نبی نے فرمایا بچپن میں جب میرا شک صدر ہو رہا تھا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنے آنکھوں سے، فرمایا میں نے دیکھا جبرائیل نے نکالا، سوئی سے ٹانکا لگایا، میرے دل کو آب زمزم سے دھویا۔ اب یہ آب زمزم اتنی شان والا، آب کوثر بھی ہے، آب زمزم بھی ہے۔ علماء نے لکھا کہ آب کوثر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نیک لوگوں کی پیاس کو بجھائے گا، اور آب زمزم وہ ہے جو گناہ گاروں کی بھی پیاس کو بجھاتا ہے، نیکوں کی پیاس کو بھی بجھاتا ہے۔ جاؤ نا ذرا مکے کے اندر، جی ہو کر آئے ہیں شیخ صاحب، یا پوچھیں اللہ سے، حاجیوں سے، بندہ 2 لاکھ لگا کے جاتا ہے،